نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلام میں بیمار کی عیادت کرنا ایک عبادت کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ کہ جب کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے جانا باعث ثواب ہے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص نے بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے عیادت کے لیے تشریف لائے تو اس وقت مجھے ایسا درد ہو رہا تھا کہ لگ رہا تھا مار ڈالے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا داہنا ہاتھ اس پر 7 مرتبہ پھیرو اور کہو اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد، جس کا ترجمہ یہ ہے میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کے وسیلے سے اس تکلیف کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے لاحق ہے۔ صحابی نے ایسا ہی کیا اور تکلیف دور ہو گئی۔ جزاک اللہ۔ ہماری آج کی صورت ہے سورۃ البلد۔ سورۃ البلد مکی صورت ہے اور اس میں 20 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یراہ احد الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ۔ آج ہم سورۃ البلد کے مضامین سے بھی واقفیت حاصل کریں گے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی نصیحتوں سے واقفیت حاصل کریں گے۔ تدوین کے اعتبار سے سورۃ البلد کا 90 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 35 نمبر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے احسان اعظم کا ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت میں شہر مکہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ اس سورہ پاک میں 3 قسموں سے اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور یعنی کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ سورہ بلد مکی صورت ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے احسان اعظم کا ذکر کیا ہے اور فرمایا انسانوں سے کہ کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دیں اور کیا 2 ہونٹ نہیں بنائے اور کیا ایک زبان نہیں بنائی، اور یہ کہ ہم نے تمہیں 2 گھاٹیوں کی طرف ہدایت دے دی ہے۔ گویا کہ جسمانی اور روحانی 2 نعمتوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ جسم کو ایسا کامل بنایا کہ انسان کے جتنے بھی ظاہری حواس ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، پھر روحانی اور ایمانی ترقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 گھاٹیوں سے مراد دی کہ ایمان اور کفر کی وجہ سے 2 گھاٹیاں انسان کے سامنے عیاں فرما دی گئیں کہ ایمان یا کفر ہے اور یہ 2 راستے ہیں اور ان کو اختیار کرنے کا انسان کو
اختیار دے دیا گیا، اور یہ کہ ہر انسان کو ذاتی اختیار ہے کہ وہ اس میں سے کس راستے کو اپناتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو خود ہی انسان کو نیکی یا بدی کے راستے پر چلا سکتے تھے، لیکن انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ اس میں سے کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتا ہے اور کسی کو بھی وہ منتخب کر سکتا ہے۔ اور یہ کہ پھر انسان فخر بھی محسوس کرتا ہے کہ اس نے اپنے لیے کچھ چنا ہے، اور اس میں آدمی کی تسکین فطرت ہے۔ وہ گمان کرتا ہے کہ مجھ پر کوئی قادر نہیں ہو سکتا، اور یہی کہ انہی ہاتھوں پاؤں پر وہ اتنا نازا ہو جاتا ہے کہ وہ خود خالق کے سامنے اکڑ جاتا ہے، اور خالق کے سامنے متکبر ہو کر سامنا کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر کوئی قدرت نہیں اور مجھے کوئی اپنی قدرت سے نہیں پکڑ سکتا، اور یہ کہ جس نے سب کچھ دیا ہے وہ تو تیری اس ہر چیز پر قادر ہے کہ اس سے باہر تو کہاں جا سکتا ہے۔ انسان یہ کہ شکر ادا نہیں کرتا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صاف ہونٹ دیے، صاف زبان دی، صاف آنکھیں دیں، قد کاٹ اچھا دیا، اور یہ کہ انسان انہی خصوصیات کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے اور اسی کی بنا پر خالق کے سامنے اکڑ جاتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر وہ معذور ہوتا یا ناتواں ہوتا تو وہ کبھی بھی تکبر نہ کرتا، بلکہ وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی کسی کے لیے محتاج ہونا پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسمانی طاقت دی، اور تو خالق ہی ہے جو کہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ کہ انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور 2 گروہوں میں بٹ جاتا ہے، ایک وہ جو کہ گمنامی کی طرف یا گمراہی کی طرف جاتے ہیں، اور دوسرا وہ جو کہ ایمان لے آتے ہیں، اور اس سے ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت کا انتظام بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہ کافر گمراہی اور ضلالت کے راستے پر جا گرتا ہے اور جہنم کی ہولناک آگ کا شکار ہوگا۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، مکہ کی قسم، والد کی قسم اور مولود کی قسم۔ مولود سے مراد یہ ہے کہ وہ بچہ جو کہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے ناک، آنکھ، کان اور یہ کہ جسمانی اعضاء اپنے والدین سے ملتے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ والد اور والدہ کے ملاپ سے یہ بچہ اس طرح سے وجود میں آیا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ وہ اس بچے کو بناتے ہیں، اور اس کے بچے کے جسمانی اعضاء بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں۔ چنانچہ اس میں والد کی یا والدہ کی کوئی کمال کی خصوصیات نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ کہ تخلیق ہم نے انسان کو تکلیفوں میں پیدا کیا ہے، مشکلات کے سارے مراحل ہم نے گزارے ہیں، اور یہ کہ ماں کے پیٹ میں زچہ بھی اور بچہ بھی مشکلات سے گزرتے ہیں۔ اس کے بعد پیدائش کے وقت معصوم بچہ دانت نکالتا ہے تو اس وقت بھی اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، اور اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنا تحفظ کر سکے، اور جب وہ صحت مند ہو جاتا ہے تو وہ اس تمام تکلیف کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑ جاتا ہے۔ اور یہ کہ وہ تکلیفوں کے مراحل تھے، تب وہ تکلیفوں سے کیوں نہ بچ سکا؟ اگر وہ اتنا ہی خوددار تھا یا اتنا ہی محفوظ تھا تو وہ اپنے آپ کو ان بیماریوں سے کیوں نہ بچا سکا؟ اور یہ کہ کبھی وہ موسمی اثرات سے، کبھی بیماری سے اور بخار سے بچنے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہی تھی جس نے کہ انسان کو صحت مند بنایا، اور یہ کہ مشکلات میں سے نکل کر اسے اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وہ دنیا میں بھی راحت پا سکے اور آخرت میں بھی اس کے لیے باعث سکون ثابت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔